وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور آپ کا رب جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، چن لیتا ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو چنا، نبیوں کو، اس کے بعد صحابہ کرام کو چنا۔ اسلاف میں بھی بڑے چنے ہوئے لوگ تھے، بڑے پسندیدہ اللہ کے، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے لگائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے اور ان لوگوں کو بھی شامل کر لے جو اس کے دایان حق کی لسٹ میں شامل ہیں، اور اللہ کسی کونے خدرے میں ہم جیسے گناہ گاروں کا بھی نام لکھ لے اور چن لیتا ہے۔ اور ان میں سے کسی کو کوئی بھی اختیار نہیں۔ حق تعالیٰ ان مشرکوں کی باتوں سے پاک اور بلند، اور آپ کا رب ان تمام باتوں کو جانتا ہے جن کو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں وہی اللہ جس کے سوا کوئی حق عبادت نہیں۔ اس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں تعریفیں اسی کی حکومت اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ تنہا ہے، تنہا ہی پیدا کرتا ہے، تنہا ہی چنتا ہے، کسی کو بھی اس کا حکم ٹالنے کا زور نہیں، کوئی اس کی مشیت میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ کفار مکہ کو یہ زوم تھا نا صدران قریش کو، اس کو کیوں چنا؟ مکہ کے یتیم کو ہمیں کیوں نہیں چنا؟ تو کہا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں، کیونکہ اللہ اسرار رموز جانتا ہے، خبردار ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کوالٹیوں کو دیکھ کے، ان وسعتوں کو، سمپل سی بات ہے نا، آپ بھی جانتے ہیں نیکی ہے، میں بھی جانتی ہوں نیکی ہے، تیسرا بندہ بھی جانتا ہے نیکی نیکی ہے۔ اب اس وجہ جو نیکی کرے گا اس کے لیے بشارت ہے نا، کوئی زیادہ کر لے گا ہائی لیول میں اس نیکی کو کرنے میں، اپنا بھی حق چھوڑ دے گا کہ چلو میری خیر ہے اس کو زیادہ مل جائے، کوئی برابر کی نیکی کر لے گا کہ چلو مجھے ملا اس سے بھی مل جائے، کوئی کہے گا اس کو ملے ہی نہ۔ تو کس کو کون اچھا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں وہ بہت اچھا ہے جس نے اپنا آپ بھی گوا دیا، وہ بھی اچھا ہے جس نے اپنے ساتھ دوسرے کو بھی اہمیت دی، وہ اچھا ہے جس نے سب کچھ خود بٹور لیا۔ تو اللہ جانتا ہے دلوں کے راز نا۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا تھا نا کہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے، لیکن اعمال آپ کے ہاتھ میں رکھے نا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب کہیں لالچ حاوی آ جاتی ہے، کہیں ہرس آ جاتی ہے، کہیں غصہ بھی آ جاتا ہے، کہیں بدلہ بھی آ جاتا ہے۔ آپ کا کام ہے نا کہ آپ کیا کریں، تینوں چیزیں آپ کے پاس ہے نا، غصے کا اظہار کریں یا خاموشی اختیار کر لیں، خاموشی والا بھی فائدے میں رہتا ہے، یا معاف کر دیں، یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بدلہ لیں، تیسری صورت پہ آپ کا جو ہوگا نا معاملہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جانتا ہے، حرکات بھی جانتا ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کئی لوگ دل میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نواز کہ ہم بھی تیری راہ میں دیں، تو پھر اللہ ان کو نوازتا ہے نا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ہو تو ہم بھی یہ کریں، دوسروں سے ڈسکس کرتے، اللہ دلوں کا بھید جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ آپ فرما دیے بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر تم پر اللہ قیامت کے برابر رات ہی رات رکھے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آپ فرما دیے بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر تم پر اللہ قیامت کے برابر دن ہی دن رکھے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام کر سکو؟ دیکھتے نہیں ہو؟ اسی نے تو اپنی مہربانی سے تمہارے لیے دن اور رات بنائے تاکہ رات میں آرام کر لو، دن میں روزگار تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بڑے آرام سے ہم سوتے ہیں، ہم نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے یہ کریں گے۔ کہا گیا کہ ایک دن وہ بھی تو آئے گا جس دن رات 3 دن تک لمبی ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی ہوگی، لوگ رو پڑیں گے، بچے بلبلا اٹھیں گے، جانور آوازیں نکالنے لگ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سورج کو اجازت نہیں دیں گے، اور آخری دن اللہ تعالیٰ سورج کو اجازت دیں گے، وہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اور ساتھ ہی سورج پھونک دیا جائے گا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اپنے وقت پہ سورج نکلتا ہے، اپنے وقت پہ صبح ہوتی ہے، ہم پلاننگ کر کے سوتے ہیں اور صبح اٹھ کے پھر اس کام کے مطابق ایکٹیو ہو کے دوبارہ مزدوری میں لگ جاتی ہے۔ کیا یہ اللہ کا شکر نہیں ہے؟ اور بعض وقت غم کی راتیں کتنی لمبی ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ یہ گزر جائے۔ صبح ایک ہوپ ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے انشاءاللہ غم سے نجات ملے گی، تکلیف سے نجات ملے گی، کسی بھی پریشانی میں اس کے لیے پھر اسٹرگل کریں گے، پھر دوڑیں گے اور اس مشکل سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ کوئی دنیا کا ولی بادشاہ، کوئی دنیا کا جو من گھڑت مرشد اور الہ بنا رکھے، وہ قادر نہیں ہے اس چیز میں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن اللہ ان مشرکوں سے پکار کر فرمائے گا تم جنہیں میرا شریک سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہماری قوم میں سے ہر ایک کو گواہ کریں گے، حکم دیں گے کہ اپنی اپنی دلیلیں پیش کرو، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق تعالیٰ ان کی طرف ہے، پھر ان میں سے ان کی باندھی ہوئی باتیں، گھڑی ہوئی باتیں غائب ہو جائیں گی۔ کنتم تزعمون، بڑا زوم ہوتا ہے، کسی نے کہا ہمارا ولی اس جگہ پہنچا گا، کسی نے کہا اس جگہ پہنچا، کسی نے کہا اللہ تک پہنچ گیا، کسی نے کہا جنت تک پہنچ گیا، کسی نے کہا جہنم سے ارواح لے آیا، کسی نے کہا تھیلیاں کھینچ لی، پتہ نہیں کیا کیا گمان ہے۔ اور اللہ نعوذ باللہ محتاج ہے، ولی نے جو کہہ دیا اللہ ماننے پہ مجبور ہے۔
عجیب عجیب قصیدے، عجیب عجیب کہانیاں، جب ان کو غیر اتھینٹک آپ تذکریہ اولیاء پڑھے. رابعہ بستی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ 1 سال وہ حج پہ نہیں جا سکتی. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ہر سال غریب حج پہ گئی بھی کہ نہیں، ان کے پاس سورس بھی تھے کہ نہیں. وہ غلام رہی اتنے سال وہ ایک آقا کے غلام رہی، اور پھر جا کے جب آقا نے دیکھا کہ یہ اللہ والی ہے، آقا نے اس کو آزاد کر دیا. غربت کی انتہا، کھانے کو ہے نہیں، حج کرنا آسان ہوتا تھا، زیادہ راہ ہر دفعہ چاہیے. 1 سال نہیں جا سکی تو روئی. تو کعبہ نے آ کے کہا کہ اے رابعہ تو نہیں آ سکی، اب میں آ جاتا ہوں، تیرا طواف کرتا ہوں. یہ بھی نہیں کہا کہ میں آتا ہوں تو میرا طواف کر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جاتے ہیں ہجرت کر کے مدینہ، اور روتے ہیں کہ اے مکہ تیرے شہر والوں نے ہمیں یہاں رہنے نہیں دیا، ورنہ ہم تجھے کبھی نہ چھوڑتے. صحابہ کرام رو رو کے بیمار ہو گئے. پہاڑیوں پہ چڑھ چڑھ کے مکہ کی طرف جو راستہ جاتا تھا اس کو دیکھتے تھے کہ ادھر میرا شہر مکہ ہے. اداسی ہوتی ہے نا شہر چھوڑے تو. جو کراچی چلے جاؤ ہمیشہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد میں ہیں، جو اسلام آباد میں کراچی والے وہ ابھی بھی کراچی کو یاد کرتے ہیں، لیکن نہ مکہ اپنی جگہ سے ہلا. میرے نبی کے لیے ہلا مارا جانا چاہیے تھا نا، اٹھ بھائی جا، میرا نبی رو رہا ہے. بیمار ہو گئے. حضرت عائشہ کی روایت میں پتہ چلتا ہے سبھی بیمار ہو گئے مکہ کی جدائی میں. آب و ہوا بھی راس نہیں آئی مدینہ کی، کوئی مکہ نہیں آئی. اور تاریخ ہر چیز بتاتی ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ کبھی بھی مکہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، کب رابعہ بستی کے لیے ہلا. تو اس طرح کی جو باتیں کا تزعمون، آپ یارویں دیتے ہیں، ہر مہینے رکھتے ہیں، پھر 12ویں آ جاتی ہے، بڑی یارویں اس کو کہتے ہیں، پھر آپ اس میں بھی حصہ ڈالتے ہیں. کس لیے؟ کہ ہمارے سفارشی ہوں گے کل. جو زوم ہے نا، جو کچھ فہمیاں ہے نا، جو پلاننگ ہے نا، وہاں اللہ کے کہا آؤ لاؤ. جب دیکھیں گے کچھ بھی نہیں آئے گا، پتہ چلے گا حق تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ سارا کچھ اختراع بازیاں ان سے غائب ہو جائیں گی. ایک اللہ ہی کو ولی بنائے، ایک اللہ ہی کو کارساز بنائے. اللہ اپنے بندوں کے لیے ابھی بھی کون فیکون کر سکتا ہے. یقین مانو قارون معصوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، مگر اس پر ظلم ڈھانے لگا. ہم نے اسے قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت میں ہی بھاری تھی. جب اس سے قوم نے کہا کہ اتراؤ مت، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور جو مال حق اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کی گھر کی بھی تلاش جاری رکھ، اور اپنے دنیاوی حصہ بھی نہ بھول. دیکھ جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا تو بھی احسان کرتا ہے، اور ملک میں فساد کا متلاشی نہ رہے، کیونکہ اللہ شر پسندوں کو پسند نہیں فرماتا. قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. اس کا نام عمران بن قباحس روایتوں میں ملتا ہے، واللہ عالم. ابن اسحاق کا خیال ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا. یہ بھی نہیں صحیح پتا کہ صحیح قول ہے یا نہیں. کہا جاتا ہے چچا زاد بھائی تھا. بہت سی روایتیں اس کے بارے میں پتہ چلتی ہیں. بہت مالدار تھا، بہت اللہ نے اس کو نوازا تھا، اور یہ اس کی مال پہ ناز کرنا اور کثرت پہ اترانا اسے بے ڈوبا تھا. یہ اپنے کپڑے بھی زمین پہ لٹکا کے چلتا تھا. امیر تھا نا، ایکسٹرا نہیں جس سے وہ پیچھے بنایا جاتا گون. اور صدران قریش بھی تھا، ان کے غلام ان کے گونوں کو پیچھے ہاتھوں پہ رکھ کے چلتے تھے. اور یہ ہندا وغیرہ جب نکلتی تھی نا دور جہالت میں، ابو سفیان کی بیٹی، تو وہ پیچھے بہت پیارا ان کا لباس ہوتا تھا، لوڈیاں ہاتھ میں کہ زمین پہ لگے بھی نہ. تو اس چیز سے منع کیا گیا. کپڑا ایکسٹرا لینا، ایکسٹرا لٹکانا، زمین کے ساتھ لگے، اس سے منع کیا گیا. اس طرح کا لباس بھی بنانا جس میں بلا وجہ اتنی کلیاں ڈالو، اتنا کلیاں ڈالو کہ اس میں 2 عورتوں کے سوٹ نکل آئے، اس سے منع فرمایا. بہرحال تاکہ لوگوں میں ممتاز نظر آئے، ڈفرنٹ معلوم ہو. ایسا کپڑا پہننا بھی جو دوسروں میں نمایاں کرے وہ بھی منع ہے. اس لیے مایا لگا ہوا کپڑے کو پسند نہیں کیا جاتا. ہم نے اسے خزانے دیے تھے، یعنی مال اس قدر عطا فرمایا تھا کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت اس کے ساتھ پوچھنے کا گدھوں کی ہوتی تھی. اس پہ خچروں پہ لدے ہوتے تھے صندوق، جس کے اندر اس کی صرف کنجیاں ہوتی تھی. ہر خزانے کی کنجی جو داغانہ تھی. یہ کہیں جاتا خچروں کو ساتھ لے کے پھرتا تھا، شوخیاں مارتا تھا نا، اتراتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اس کی پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہا ساتھ ہے اس کو. زمین نے اس کو اس کے لاؤ لشکر سمیت دسایا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. بولا یہ الماج مجھے اپنے فہم اور دانش کی وجہ سے ملا. کیسے معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی قومیں برباد کر دی جو اس سے بھی بہت زیادہ طاقتور اور دولت مند تھی، اور ایسے وقت بزرگوں کے گناہوں سے بات پوچھ نہیں کی جاتی، یعنی بغیر پوچھے جہنم میں رسید کیا جاتا ہے. متکبر سے پوچھا نہیں جائے گا کس بنا پہ تکبر کرتا تھا. اتنا ناپسندیدہ یہ فعل ہے کہ اللہ پوچھے بغیر ہی جہنم کے حوالے کر دیں گے. کیونکہ دینے والی ذات اللہ، سانس کے بھی ہم اس کے محتاج ہیں. تو پھر اترانا کس چیز پہ؟ جب اس سے کہا گیا احترامات، جو اللہ تجھے دے سکتا ہے وہ کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ نہیں، میں قابل ہی بہت ہوں، میرے میں قابلیت ہی بہت ہے، میں تیز ہی بہت ہوں، ہوشیار ہی بہت ہوں.
میرے پاس علم ہی بہت ہے، گٹس ہی بہت ہے، میرا ہوتا ہی بڑا اچھا. یہ ساری خوبیاں وہ بیان کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ارد گرد ہمارے ریلیٹیوز میں بھی ہیں، ہمارے جاننے والوں میں بھی ہیں، ہمارے پڑوس پڑوس میں بھی ہیں، کہ وہ باہر نکلتے پھر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے کیا پہنا ہے، ہماری گھڑی دیکھیں، پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے پھر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ گاڑی ہماری ہے، بیٹھو بھائی کھولو اور جاؤ. کتنے لوگوں کو دیکھا ماتم اور شادیوں میں شوخیاں مارتے، سب نکل رہے ہیں، اب ڈرائیور کو آرڈر ہے کہ گیٹ کے آگے گاڑی لاؤ، پھر میرا دروازہ کھولو، لوگ دیکھیں کہ یہ میری گاڑی اور میں اس میں بیٹھ کے جا رہا ہوں. تو میں ہنس پڑ کے میں کہتی ہوں دیکھ لیا جا، اب کیا ہوا، نہ تو گاڑی ہمیں دے سکتا ہے نہ ہم تو مار سکتے ہیں، جہاں جدھر جانا ہے. ابھی جہاں کی رائے برابر بھی آئے نا، وہاں اللہ سے توبہ استغفار کریں، سمپل رہے، سادہ رہے، پتہ بھی نہ چلے. اب دیکھیں 4 بندے ساتھ نہ چلے نا پتہ نہیں چلتا. 4 بندے ساتھ چلتے ہیں کہتے ہیں کون ہے وہ 4 بندے، ہم کیوں آگے پیچھے چلاتے ہیں کہ لوگ پوچھیں یہ کون ہے، جی فلائیں فلائیں فلائیں. اچھا اچھا مزہ تب ہے نا کہ آپ جائیں تو ساری محفل آپ کے لیے خوشی سے آپ سے ملے، پھر کوئی نیا بندہ پوچھے کہ کون ہے تو کوئی بہت اچھی ہے، یہ بہت اخلاق والی ہے، یہ بہت محبت کرتی ہے، یہ بہت کام آتی ہے، ہر دکھ سکھ میں ہمیں یاد رکھتی ہے، اس کے بڑا اچھا پولائٹ ہے، اس کی زبان بڑی اچھی ہے. پھر مزہ ہے نا. اب 4 بندوں کو لے کے چلے، اکڑ کے آئے اور اکڑ کے آپ کے لیے کرسی رکھیں گے، کون ہے جی بڑی متکبر ہے، بڑا اس کو غرور ہے، بڑا اس کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، بڑی اس نے آپ پر اٹھائی دی ہے. کیا کرنا ہے ان تمام باتوں کو لے کے ضرور پہچانی جائے. دل چاہتا ہے کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ سے پیار کریں، لیکن پھر دیکھیں کس طرح کا پیار ہونا چاہیے نا. جیسے خلیفہ وقت اپنے دروازے اپنے محل پہ کھڑا تھا تو کوئی ولی آ رہا تھا، مجھے نام یاد نہیں رہتے، اوتھینٹک واقعہ. دنیا دوڑی تھی، لوڑی کو کہتے کیا ہو گیا، پورا شہر کا شہر دوڑا. اس نے کہا کہ اللہ کا ایک ولی آ رہا ہے، اس نے درس دینا ہے. مغرب اور عشاء کے درمیان لوگ دیر صبح سے جا کے جگہ لے رہے ہیں کہ ہمیں جگہ ایسا نہ ہو نہ ملے. اور پھر ساتھ ہی لوڈی نے کہا اصل بادشاہ تو اس کی ہے تیری نہیں، تیرے لیے تو لوگوں کو جمع کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے دنیا خود بغیر بلائے دوڑے جا رہی. تو اصل تو بادشاہ تو ہوتی ہے جو دلوں پہ انسان راج کرتا ہے. بہرحال فخرج علی قومه فی زینته قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. پھر وہ اپنے پورے بناؤ سگار کے ساتھ اپنی قوم میں نکلا، اسے دیکھ کر دنیا دار کرنے لگے، کاش ہمیں بھی کسی طرح وہ مال مل جاتا جو قارون کو ملا ہوا ہے. باقی بڑا نصیبوں والا ہے. ارباب علم بولے نادانوں، بہتر چیز تو ثواب ہے جو اللہ ایمان والوں کو نیک عمل والوں کو عطا فرمائے گا. یہ نعمت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر والے ہیں. ہمیں تو یہی نعمتیں لگتی ہیں نا، کسی کے اتنے بیٹے پیدا ہو گئے، جس کے پاس اتنی گاڑیاں، جس کے پاس اتنے محل، اتنے کارخانے، بڑا ہی نصیبوں والا. نصیبوں والا تو وہ ہے جس کو اللہ اور رسول کی محبت نصیب ہو گئی. لیکن اب سوچ ایسی ہو گئی ہے، اور آج کل کے دور میں تو پیسہ پیسہ پیسہ. بچوں کو بھی یہی کہ کیا بننا ہے، وہ بننا ہے جس سے پیسہ ہے. کتنی تربیت کرنے کے باوجود کل میں حیران ہوگی کہ میری اپنی بیٹی کل کہتی ہے کہ میں کہہ رہی ہوں میں فلاں شعبے میں جاؤں. میں نے کہا کیا ہوا، بیٹی بیٹی بچی ہے نا، کبھی کیا کبھی کیا، اس میں پیسہ بڑا ہے. کہاں سے سن کے آئی ہو؟ کلاس کے بچوں میں. اب آپ سوچیں اتنی چھوٹی عمر کے بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ کس فیلڈ میں پیسہ مہنگا. آپ کو پتا اس فیلڈ میں جانے کے لیے کتنی محنت ہے. میں اتنے سالوں میں کروں گی، میں 19 سال میں کہا نہیں 19 سال میں تو آپ پی ایچ ڈی میں داخل بھی نہیں ہوتی. آپ نے تو پہلے BA کرنے ہوتا ہے، تو اس میں تو کرتے کرتے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس فیلڈ تک پہنچنے میں. تو اس سے بہتر نہیں اللہ رسول کا کام کرو جو آپ 8ویں کلاس سے بھی شروع کر سکتے ہیں. میڈم فرحت نسیم ہاشمی نے تو اپنے بارے میں بتایا تھا، انہوں نے 8ویں کلاس میں درس دینا شروع کر دیا تھا، اور دیکھیں اب تک دے رہی ہے. وہ خوش نصیبوں میں سے ہیں یا ایسے لوگ خوش نصیبوں میں سے؟ تو بہرحال میں حیران تھی کہ پیسے کا اتنا زور ہے کہ آپ جتنا مرضی بچوں کو سمجھائیں وہ کہیں نہ کہیں سے لے کے آتے ہیں کہ ایسی فیلڈ چنی جائے جس سے پیسے ملیں. تو یہ نصیبوں کی بات نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ پیسہ ملتا ہے، آپ سے وسلم کا فرمان ہے کہ 2 قابل رشک لوگ ہیں. ایک وہ جس پہ آپ رش کر سکتی ہیں، دعا بھی کر سکتی ہیں، دیکھیں جس کو علم دیا گیا وہ دائیں بائیں آگے پیچھے پھیلاتا ہے تو آپ کے کاش میرے پاس علم ہوتا. اور ایک ایسا دولت مند جو اپنی دولت کو آگے پیچھے رائے خدا لگاتا ہے. پھر آپ رش کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس دولت سے نواز، میں بھی تیرے آگے پیچھے خرچ کروں، نہ کہ میں عیاشیاں کروں اور میں پراڈو پہ بیٹھوں، کرولا پہ بیٹھوں، یا میں 4 ملک شہروں میں میرے مکان ہو، یا میرا یورپ یا دبئی میں میرا فلیٹ ہو. یہ چیزیں یہ کوئی نصیبوں کی بات نہیں، سب کچھ یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے. پھر ہم نے اسے اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اور اللہ کے علاوہ کوئی جماعت ایسی نہ تھی کہ اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا. یعنی اس کا مال جاؤ جتھا کچھ بھی کام نہ آیا. جو کل اس کا سا مرتبہ حاصل کرنے کی تمنا کر رہے تھے، کہنے لگے دیکھتے نہیں اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے
روزی فراغ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے تنگ کر لیتا ہے. اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دسا دیتا. دیکھتے نہیں احسان فرموشوں کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی. قارون کا خوفناک انجام دیکھ کر لوگ ڈر گئے. کل جن لوگوں نے اس کو دیکھ کر حسرت کی تھی، منہ میں پانی آیا تھا اس کے لباس کو دیکھ کے، اس کے خزانے کو دیکھ کے، کہا بڑا نصیبوں والا، اور دعا مانگنے لگے ہمیں بھی یہ نصیب دیے جائے. جب اس کو دستہ ہوا دیکھا تو کہنے لگے تم دیکھتے نہیں اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی فراغ کر دیتا، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا. یعنی مال اللہ کی رضا کی نشانی نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ دیتا بھی اور نہیں بھی دیتا. تنگی، فراغی، قبض یعنی روکنا اور کھلانا، عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں. اس کا ہر کام اور حکمت ہے، حجت والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ نے دوستیوں کی طرح اخلاق بھی بانٹ دی ہے. وہ مال تو دوست دشمن سبھی کو دیتا ہے مگر ایمان دوستوں کی عطا کرتا ہے. بڑی میری پسندیدہ حدیث ہے. ہر حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے میں تولنے کے برابر ہے کہ کتنی خوبصورت ہے. یعنی اس کو ایک اور جگہ بھی لکھا گیا کہ اللہ دولت اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن دین وہ صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو آپ وضو کرتی ہیں اللہ کے لیے، نماز پڑھتی ہیں، تسبیحات پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، تو اللہ آپ کو دوست رکھتا ہے. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اس کی دوستی کو ایکسپٹ کریں، اس کی دوستی کی طرف دوڑیں، نہ کہ ان لوگوں کی طرف دوڑے جو مال و دولت والے اور لالچ کرتے رہے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اور یہ آخرت کا گھر ہم ان کو بھی دیتے جو دنیا میں اونچا بننا نہیں چاہتے تھے اور نہ فساد بچاتے تھے. کن کے لیے؟ عاجزوں اور مسکینوں کے لیے آخرت کا گھر ہے. عاجزی چال ڈال میں نہیں، عاجزی دل. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، تقویٰ ہاؤنا، اپنے دل کی طرف اشارہ کیا. تقویٰ اس جگہ کا نام ہے. تقویٰ مسکینی اور بھوکا رہنے اور فاقہ کر کے لاغر بننے کا نام نہیں، یا بناوٹ کرنے کا نام نہیں. دل اللہ سے ڈرتا ہو، دل میں عاجزی ہو، دل میں مسکینی ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اونچے مقام پر پہنچاتا ہے. مشہور مثال ہے نا، سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. کچھ دینے کے لیے جھکنا پڑتا نا. جگ سے پانی جب ڈالیں، جگ کتنا بڑا ہے، گلاس میں پانی ڈالنے کے لیے اس کو جھکنا پڑتا ہے. اب وہ اڑ جائے میں نے پانی ڈالنا ہی نہیں، تو اس کا فائدہ ہے کہ اس کا پانی اس کے اندر سڑان پیدا کر دے گا. اعلیٰ ذات جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر یہ گٹس ہوتی ہے کہ وہ دیتے. جس ٹہنی پہ زیادہ پھل لگتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ جھک جاتی ہے نا. اکڑی بھی ٹہنی کھڑی رہتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو جو ٹہنی جھکنا نہیں چاہتی، اب ہوا چلتی ہے طوفان، جھکنے والی کو میں یوں دیکھتی ہوں کھڑے ہو کے ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے، طوفان ختم ہوتا ہے واپس جگہ پہ. جو اکڑی رہتی ہے وہ ٹوٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں درخت. تو یہاں بھی یہی ہے کہ جو عاجز ہیں، جھک جاتے ہیں، فساد نہیں پھیلاتے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین وہاں پہ انجام دے گا. ان کے لیے بہترین صلے ہیں، اور جو نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر صلہ ملے گا، اور جو برائی لائے گا تو برائی کرنے والوں کو ان کی ہوئی برائیوں کا بدلہ دیا جائے گا. علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کسی کو اپنے جوتے کا تسمہ اچھا معلوم ہو تو یہ بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے، یعنی جب اس پر فخر کرے اور دوسروں کو حقیر جانے کے لیے یہ بات قابل مذمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس وہی آئی کہ آپس میں تواضع اور عاجزی سے پیش ہو، کوئی کسی پہ فخر نہ کرے اور نہ زیادتی. اگر کسی کو جوتے کا تسمہ محض خوبصورتی کی وجہ سے اچھا معلوم ہوتا ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں. یعنی دل چاہتا ہے کہ میں خوبصورت جوتا پہنوں، لیکن اس لیے نہیں کہ میں دوسروں کو نیچا دکھاؤں جوتا پہن کے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے کپڑے اور جوتے کو اچھا دیکھنا پسند کرتا ہوں، کیا یہ غرور ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ خوبصورتی پسند فرماتا ہے. جب میں دیکھتی ہوں اپنے پیچھے اپنے بڑوں کو تو ایک چیز مجھے بہت سمجھ آتی ہے کہ جب ہمارے والدین کے دور تھے، ہمارے دادی دادا کا دور تھا، تو جب کوئی چیز خریدتے تھے نا، مثلا گاڑی خریدی، بہت کم لوگوں کے پاس گاڑی ہوتی تھی، سیکٹر میں لائی، ایک کا دروازہ بجا کے کہتے تھے آؤ ہم نے گاڑی خرید لی. خوشی میں شریک کرتے تھے. کوئی دروازہ کھول کے دیکھ رہا ہے، کوئی چلا کے دیکھ رہا ہے، ہم کھڑے ہوتے تھے اور پورا محلہ خوش ہوتا تھا. اور جب تک سارا محلہ خوش نہ ہو جائے خوشی نہیں ہوتی تھی. اچھا پھر ان کو جلیبی کھلائی جی، مٹھائی کھلائی جی، گاڑی آئی ہے، سب شریک ہوتے تھے نا. پھر ان کو وہ کھلائی جا رہی ہے، اب جی چکر لگوائیں. میں نے یہ سین بھی دیکھا کہ گاؤں جب میرے والد لے کے گئے تو ہر بندے نے کہا ہمیں ایک چکر لگوا، بڑوں نے، بزرگوں نے. اب 2 کو بٹھا رہے ہیں، 3 کو بٹھا رہے ہیں، ایک روڈ لگا کے اتار رہے ہیں، پھر دوسرے کو. اب کوئی کرے گا؟ لوگ یہ کیا بچکانا آتے. وہ محبت کا اظہار ہوتا تھا. پھر دعائیں، پھر وہ فخر کہتے وہ ہمارا فلانا فلانی جگہ رہتا نا، اللہ نے اس کو بڑا نوازا ہے، بڑا اچھا بندہ ہے. دعاؤں سے برکت ہوتی تھی. وہ چیزیں اتنے ساتھ چلتی تھی، خراب ہی نہیں ہوتی تھی. اب آپ دیکھتے نہیں ہو، ادھر چیز دی ایکسیڈنٹ، ادھر چیز دی حادثہ، نظر بھی لگتی ہے، بددعا بھی لگتی ہے. کہتے جی ہے تو ہم کیا کریں، نخرہ ہی بڑا ہے، غرور بھی بڑا ہے. ضرور لیں، ضرور بنائیں، سب کو شریک کریں خوشیوں میں.
فون کرے، بتائیں، مٹھائی بھیجے. اور مٹھائی کیوں بھیجی جاتی تھی؟ اگلا خوش ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اپنی خوشی میں یاد رکھا. کوئی اتنا شودا نہیں، بھوکا ننگا نہیں ہوتا جو دیکھ کے جل جائے. اصل دل دکھتا نا جب آپ شیخی بگاڑتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اس وقت دل دکھتا ہے کہ اچھا تجھے رب نے دیا تو میرا رب مجھے بھی تو دے سکتا تھا نا. پھر اللہ نے کہا قیامت کے دن ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوگا. اول تو انسان کی نیکی سے اللہ کا ثواب بہت اچھا ہے. پھر اضافے کی صورت میں تو سونے پر سہاگا ہے، کیونکہ یہ فضل اور کرم کا مقام ہے. اللہ جتنا چاہے اس نیکی کو بڑھا سکتا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی میعاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. دیکھیے ہم نے آپ پر قرآن فرض کیا، وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لے آئے گا. آپ فرما دیں میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا اور کون کھلی گمراہی میں. آپ کو امید نہ تھی کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی، مگر یہ آپ کے رب کی مہربانی ہے. خبردار ہرگز بھی کافروں کی مددگار نہ بنیے. اور آپ پر کتاب اتارے جانے کے بعد یہ کافر آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے نہ روکنے پایا. آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہے اور مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کریں. اس کے سوا کوئی معبود نہیں سوائے اس کی ذات کے. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس کی حکومت ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن آپ کو جنت میں لے جا کر آپ سے قرآن کے بارے میں پوچھے گا. پھر فرمایا آپ فرما دیں میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت لے کر آئے گا، کون کھلی گمراہی میں. منصب نبوت اللہ کی بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے. اللہ اپنے رسول کو اور لوگوں کو اپنی نعمت عظمیٰ یاد دلا. یعنی ہمارے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور قاری قرآن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگاروں کے ہاتھوں میں قرآن کھلوایا ہے. کامرانی کی بشارت ہے اس میں، یعنی آپ مشرکوں کی مخالفت کریں، ان کی پرواہ نہ کریں، وہ لوگوں کو سیدھی راہ سے روک دیں، کیونکہ اللہ آپ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا کرنے والا ہے اور آپ کا دین ہی پروان چڑھنے والا ہے، تمام دینوں پہ غالب آنے والا ہے. تو یہ بھی بشارت ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے. اور پھر فرمایا کہ اللہ ان کی بادشاہت ہے کائنات میں، اسی کا حکم چلتا ہے، کوئی اس کا حکم ٹالنے والا نہیں. قیامت کے روز تو تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر وہ تم کو تمہارے اچھے برے عملوں کی سزا دے گا. سورۃ العنکبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. بڑی خوبصورت آیات ہے. الف لام میم حروف مقطعات. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اس کہنے پہ کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ ہم نے تو ان سے پہلوں کی بھی آزمائش کی، لہٰذا اللہ تو سچوں اور جھوٹوں کو جان کر یہ کیا جو لوگ برائیاں کرتے ہیں انہیں سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے اور ان کے یہ فیصلے برے ہیں. جب انسان دعویٰ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا، اور جب انسان دعا مانگتا ہے جنت الفردوس کا، اور جب انسان کوشش کرتا ہے اللہ کے رضا کے کام کا، تو پھر اس کے امتحانات شروع ہو جاتی ہیں. کبھی دکھ دے کے، کبھی تکلیف دے کے اور کبھی سکھ دے کے. دونوں صورتوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرا بندہ جو مجھ پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہے اور جس کا مجھ پہ اتنا مان ہے، وہ وہاں سے ہلتا ہے یا نہیں. جیسے عبدالقادر جنانی کا مشہور واقعہ میں ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں کہ ان کا سارا سامان لے کے جو جہاز جا رہا تھا، وہ درس دے کے کسی نے آ کے کہا کہ آپ کا جہاز سامان سمیت ڈوب گیا. آپ نے کہا الحمدللہ اور اپنے کام میں لگ گئے. ہفتہ گزرا، پھر کسی نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کا وہ جہاز غلط فہمی تھی، نہیں ڈوبا. آپ نے کہا الحمدللہ. شاگردوں میں سے کسی نے کہا کہ ملنے پہ تو پتہ چلتا ہے، ڈوبنے میں کیوں الحمدللہ؟ تو کہا میں نے اپنا دل ٹٹولا تھا، ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا تھا اللہ کی محبت سے، اللہ پہ توکل سے، بھروسے پہ. یا بندہ کہ جی پڑھاتے پڑھاتے لو میں دین کا کام کر رہا ہوں تو اللہ میرے کو کیسی مصیبتیں توڑ ہے، نعوذ باللہ آ جاتا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں دیندار لوگوں پہ کیوں اتنی تکلیفیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ کسی کو آزماتا ہے اتنا اس کو ٹھوک بجا کے اپنی جنت کے لیے اس کو تیار کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل کی کیفیت پہ الحمدللہ کہا، اور جب ملا تو ذرا بھی اتنی زیادہ خوشی نہیں تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیچھے چلی جائے. میں نے اپنے دل کی کیفیت پہ کہا تھا الحمدللہ. اس لیے دنیا میں کوئی غم تکلیف آتی ہے اور بڑی بڑی سخت غم اور تکلیفیں آتی ہیں، اور اس کی راہ پہ چلے تو ایسی غم اور تکلیفیں آتی کہ ہلا مارا جاتا ہے. لیکن بندہ مومن زندگی پروکار سٹائل سے گزارتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو کہ یہ کسی غم سے بھی گزر کے نکلا ہے. تو یہاں پہ اس چیز کی طرف آزمائش ہے کہ مومن کو بقدر ایمان کے آزمایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کڑا امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر نیکیوں کی، پھر اس سے کم درجے والوں کا، پھر اس سے کم درجے والوں کا. انسان کی جانچ پڑتال ایمان کی ہوتی ہے. اگر وہ دین پر پکا ہے تو جانچ بھی اس کی سخت ہوتی ہے. اس لیے صرف دعائیں، جسے میں کہتی ہوں ہم سب جنت کے طلبگار ہیں، خریدار نہیں ہیں.
چاہتا تو ہر کوئی جنت الفردوس ہے، اس کو خریدنے کے لیے جو پونجی چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے اللہ کی مقررہ مدت تو یقیناً آنے والی اور خوب سننے والا اور خوب جانے والا، اور جو کوشش کرتا ہے اور اپنے لیے کوشش کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز اور جرمان لا کر نیک عملوں میں لگے ہوئے، ہم ان سے ان کی برائیاں مٹا کر رہیں گے اور انہیں ان کے عملوں کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اگر وہ یہ کوشش کرے کہ تم میرے ساتھ ایسی چیزیں شریک کر لو جن کے شرک میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کی بات نہ مانو، تم سب کو لوٹ کر میری پاس آنے، پھر میں تم کو تمہارے عمل بتا دوں گا۔ جو لوگ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں انہیں یقیناً نیک بندوں میں داخل کر لیں گے۔ ماں باپ کی اطاعت کا بہت حکم ہے۔ اللہ نے اپنی اطاعت کے بعد اگر کسی کا حکم دیا تو ماں باپ ہے، سیاہ کہ تو کو سیاہ ہے، سفید کہ تو اس کو سفید ہے، لیکن اگر شرک کے لیے کہیں پھر نہ مانو۔ ٹھیک ہے، اگر کہیں کہ پہلے چادر مانی ہوئی تھی تو اس شہر جا رہے تو چادر چڑھا دو گا، چادر تو میں نہیں چڑھاؤں گا، جو مرضی کر لو، یا تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہارا کاروبار سیٹ نہیں ہے، تم فلاں درگاہ پہ جاؤ، میری طرف سے اتنے پیسے چڑھاؤ، تمہارا کام کو جی، یہ میں نہیں کروں گا۔ کیونکہ یہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا، بہت اپنے ماں باپ کی خدمت گزار تھے۔ تو ماں نے کہا کہ تم نبی کا انکار نہیں کرو گے تو میں نہ کھاؤں گی تو نہ نہاؤں گی، تو دھوپ میں بیٹھی رہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جب کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اس کو دھوپ لگے گی تو سائے میں بھی جائے گی، جب اس کو گندگی سے جوئیں لڑے گی تو نہائے گی، جب اس کا پیٹ ابلے گا بھوک سے تو کھائے گی، تم شرک کسی صورت نہ کرنا۔ تو انہوں نے جا کے کہا ساری باتیں اپنی ماں سے کی، پھر ماں سمجھ گئی کہ کسی صورت بھی دین کو نہیں چھوڑے گا۔ تو شرک میں ماں باپ کا بھی پھر وہ احترام ختم ہو جاتا ہے۔ احترام اپنی جگہ، مشرک ماں باپ بھی ہیں اسی طرح اطاعت ہے اسی طرح، لیکن مامتا اور ماں باپ کی محبت میں اتنے مجبور نہیں ہو جانا کہ آپ ان کے سامنے شرک کرنے لگ جائیں۔ بعض کہتے ہیں جی ہم تو یہ چیزیں نہیں کرتے، اب کیا کریں، بڑے کرتے آ رہے ہیں، ہم انہیں ٹوکتے نہیں۔ ہم نے یہ بھی ایک باتیں سنی، بڑوں کو کرنے دیں، آپ اپنا کیوں کرنے دیں، آپ نہ شریک ہو۔ بڑے اسی طرح کھلے جمعراتوں کے چکر میں رہتے ہیں، بڑے اسی طرح جمعرات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ختم درود، آپ کہ جی آپ کریں، ہم نہیں کرتے۔ میں سٹارٹ میں جب اپنے فیملی میں یہ کام کرتی ہوتی تھی، لوگ اگر مجھے کسی نے کہنا کہ جمعرات میں تم لوگ بہت پڑھتے ہو، تمہیں پڑھنا آتا ہے، ہم جمعرات کا درود دلاتے ہیں، میں رکھ کے نہ ٹرین کہتی تھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو سمجھ دے، ان کو عقل دے، اپنی محبت دے، ان کے اندر ایمان پیدا کر۔ اللہ وہ دن آئے کہ اس چیز سے چھوٹ جائے۔ کرتے کرتے سب نے چھوڑ دیا۔ پھر کچھ ہمارے فیملی والے جیسے ایسے بدعات پہ دیکھے پکاتے تھے، میں نے جانا چھوڑ دیا۔ جب میں کچھ دنوں بعد کی تمہارے حصے کے چاول رکھے، میں کہا سوری ہے، حرام ہے، ہم نہیں کھاتے۔ بڑا انہیں شوق لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کہا جی نہیں کھاتے۔ وہ ایک وقت آیا کہ ہمیں کیا کھلائیں گے، انہوں نے خود پکانے چھوڑ دیے۔ تو تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائیں۔ ایسے معاملے میں محبت نہیں ہے، محبت اس معاملے میں جہاں حقوق العباد کی بات آتی ہے۔ آپ بہت خیال رکھیں، کام آئے، آپ کے مشرک رشتے دار ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، آپ کے بھٹکے ہوئے رشتے دار ہیں، اللہ سب کو نمازی بنائے، ہر نماز میں دعا کرے، لیکن دکھ سکھ میں ان کے ساتھ شریک ہوں، صلہ رحمی کے کام کرے۔ زکوٰۃ آپ کو پتا آپ کی بار قبول ہی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ یہ نہیں صرف کہا گیا کہ نمازی کو دو، پرہیزگار کو دو، متقی کو دو، مومن کو دو، یہ نہیں کہا گیا، مساکین کو دو، محتاج کو دو، اسیر کو دو، بیوہ کو دو، یتیم کو دو، اور وہ آپ کے رشتے دار ہیں سب سے پہلے ان کو دو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ بعض ایسے بھی جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب انہیں اللہ کی راہ میں ستایا جاتا تو لوگوں کو فتنوں کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو کہنے لگتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا اللہ دنیا والوں کی دلی باتوں کو اچھی طرح سے نہیں جاننے والا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری ہدایت کر کے دے گا، منافقوں کو بھی۔ اب ان جھوٹے لوگوں کی عادت کا بیان ہے جو ایمان سے تو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن دلوں میں ان کے نفاق تھا۔ جب مسلمانوں پہ دیکھتے تھے غلبہ آ رہا ہے، مال غنیمت نظر آ رہی ہے تو آگے آگے ہوتے تھے، اور جب دیکھتے تھے کہ اب کفار آپ کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں اور ٹوٹ پڑیں گے تو پھر ادھر ادھر آئے بائے شک کرنے لگ جاتے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہے، تنظیم اگر کسی جگہ پہ پہنچتی ہے تو کچھ لوگوں کی کاوشوں سے، کچھ لوگوں کی قربانیوں سے۔ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس تنظیم کو، اس جماعت کو یا اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تنگی اور فراغی سے آزمائش ہے، یعنی اللہ تنگی اور فراغی سے لوگوں کو آزمائے گا تاکہ منافق اور مخالف الگ الگ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار بندوں کو الگ چھانٹ لے گا۔ اب جب وقت آتا ہے نا صحیح عمل کا تو اس وقت پھر جو ڈٹنے والے وہ ڈٹ جاتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ سارے نکل جاتے ہیں۔ اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا ہماری راہ پر چلو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ کسی کا ایک گناہ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یقیناً یہ جھوٹ ہے، یقیناً اپنے بوجھ بھی اٹھائے ہوں گے، اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بھی قیامت کے دن ان سے ان کی افطرا برازیوں کی باز پرس کی جائے گی۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کافر قریشیوں نے مسلمانوں سے کہا اس دین کو چھوڑو، واپس اپنے دین پہ آؤ، اپنے دین کی راہ میں رکھو، ہم تمہارے ذمہ دار ہیں، ہر خطرے سے
کی راہ پہ ہر گناہ کے کام میں تم چلو، ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہاں بھی ہم کچھ لوگوں کی خاطر کچھ ایسے کام کر گزرتے ہیں ان کی محبتوں کے آگے، لیکن یاد رکھیں گے جن کی خاطر آپ کر رہے ہیں کل اس گناہ کا بوجھ وہ نہیں اٹھائیں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے میں اس کی محبت کے آگے اتنی مجبور تھی، میں اس رشتے کے آگے اتنی مجبور تھی کہ میں اس رشتے کی پاسداری کے لیے گناہ کرتی رہی، اللہ اس رشتے پہ بوجھ نہیں ڈالے گا، آپ کا بوجھ آپ ہی پہ ڈالا جائے گا۔ اس لیے کسی کی خاطر جھوٹی گواہی، کسی کی خاطر وعدہ خلافی، کسی کی خاطر جھوٹ بولنا، کسی کی خاطر اللہ کے احکامات کو چھوڑ دینا، کوئی پٹھے کام پہ جا رہا اور کہ میرے ساتھ چلو کس کو بتانا، تو آپ کہتے جانے میں کیا حرج ہے، مت جائیں۔ آپ جس کے ساتھ جا رہی ہیں وہ لعنتی محفلیں ہیں یا لعنتی کام ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو آپ کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا اس دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے عقل کی سمجھ تھی تو آپ نے پھر کیوں وہ کام کیا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ماں باپ کی محبت میں یا شوہر کی محبت میں یا بچوں کی محبت میں اتنی مجبور ہو گئی تھی۔ اسی لیے بتایا گیا کہ وہ نبی بھی تھے، ان کی بھی اولادیں تھیں، ان کی بھی فیملیاں تھیں، لیکن وہ کیوں نہیں مجبور ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ کتنے 80 لوگ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے نا، پورا خاندان ڈبو دیا گیا تھا، آپ ان کی محبت کے آگے کیوں نہ مجبور ہوئے؟ ہم نے نوح کو قوم نوح کی طرف بھیجا، آپ نے اس میں 950 برس رہے تھے، ظلم کی حالت میں طوفان نے گھیر لیا، پھر ہم نے انہیں کشتی والوں کو بچا دیا اور ہم نے یہ سزا دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دی۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا، ابراہیم سے زیادہ کس نے قربانیاں دی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ضروری تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم دلیل سے کام دو، تم اللہ کو چھوڑ کر میں پوچھ رہے ہو اور جھوٹ کر رہے ہو۔ دیکھو تمہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہو تمہیں ذرا سے بھی روزی پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے، اس لیے روزی اللہ کے پاس ڈھونڈو، اسی کو پوجو اور اسی کا شکر کرو، تمہیں اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ تو کوئی تعجب نہیں، تم سے پہلی امتیں بھی جھٹلا چکی اور رسول کا فرض صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ شروع میں کیسے مخلوق پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا؟ یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، فرما دے کہ دنیا میں چل پھر کر دیکھو اللہ نے شروع میں کیسے مخلوق کو پیدا کیا، پھر اللہ دوسری دفعہ پیدا کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خود قادر ہے، جسے چاہے گا سزا دے گا، جس پر چاہے گا مہربانی فرما دے گا، سب اسی کے پاس جائیں گے اور نہ تم اسے زمین پر ہرا سکتے ہو، نہ آسمان میں اور آسمان کے اللہ کے سوا کوئی تمہارا کارساز اور مددگار نہیں۔ جو اللہ کی آیتوں کے اس کے پاس جانے کے منکر ہے وہ ہماری رحمت سے نا امید ہے، ایسے ہی اوپر دردناک عذاب ہے۔ ان کی قوم نے بس یہی جواب دیا کہ انہیں مار ڈالو یا جلا دو، پھر اللہ نے ان کو آگ سے بچا دیا۔ بلا شبہ اس میں بھی ایمان والوں کے لیے نشانی اور ابراہیم نے کہا تم نے جو اللہ کو چھوڑ کر بت تجویز کر لی ہے، بس یہ تمہاری باہمی دنیاوی دوستانہ تعلقات کی وجہ سے پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کے منکر ہو جائیں گے، ایک دوسرے پر برسیں گے، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بت پرستی کی غرض دنیاوی محبت ہوتی ہے۔ قوم کے کان کھڑے کرنے کے لیے بت پرستی کو انتہائی شرمناک حرکت بتا کر فرماتے ہیں کہ اس بت پرستی سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ باہمی دنیاوی دوستانہ تعلقات قائم رہیں یا تمہیں دنیا میں محبت حاصل ہو جائے، مگر قیامت کے دن معاملہ الٹ جائے گا۔ اس دن نہ دوستانہ تعلقات قائم رہیں گے اور نہ کسی کی محبت رہے گی، تم باہمی تعلقات کا انکار کر دو اور معبود پجاریوں کے اور پجاری معبودوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں بڑا ہوتا ہے نا، ٹوپی بھائی بھی ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹوپی بھائی کیا ہے کہ جو سفید پگڑیاں پہنتے ہیں وہ سفید پگڑیوں کو دیکھتے فوراً کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ کیسے ہمارا بھائی؟ کیونکہ اس نے سفید پگڑی پہنی، کالی پگڑیوں والے الگ ہیں، گرین پگڑیوں والے الگ ہیں، دور سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ ہمارے مکتبہ فکر کا ہے، ہمارے فرقے کا۔ اس طرح ٹوپی بھی پہنی جاتی ہے، اللہ والوں کی وہ ہوتی ہے، وہ اس طرح پہچانتے۔ تو یہ ساری دوستیاں کیا ہو گئی ہیں؟ عقائد کی دوستیاں، ٹھیک ہے۔ اپنے اپنے عقائد کے گروپ بن رہے ہیں، اللہ اور رسول کے لیے کوئی جمع نہیں ہو رہا۔ اس طرح میلاد کرنے والے میلاد والوں کو جانتے ہیں، میلاد والوں سے دوستی کرتے ہیں، انہی کے پاس بیٹھتے ہیں، انہی کو بلاتے ہیں، انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ ان کی ہم نوا ہوتی ہے نا، ہم پیالہ ہوتی ہے۔ یہاں کہا گیا کہ یہ ساری دوستیاں جو تم نے دنیا میں محبت کا ذریعہ بنا رکھی ہیں اور دوستیاں نبھانے کے لیے میری دوست نے میلاد رکھوایا، آپ ناراض ہوگی، میں اس لیے چلی گئی، اللہ ناراض ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا کو راضی کر لے اور ایک اللہ ناراض ہو گیا۔ آپ خود عقل مند ہے، بتائیں کہاں ہے آپ کا ٹھکانہ؟ اور ایک اللہ کو راضی کرنے اور ساری دنیا ناراض ہو جائے تو بتائیں آپ کہاں پہنچتی ہیں؟ سب سمجھدار ہیں۔ ایک اللہ کو راضی کریں، خود بخود دنیا راضی ہونا شروع ہو جائے گی، اور ساری دنیا کو راضی کر لیں، اللہ بھی آپ سے نکل جائیں گے، اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے، اور یہ دنیا تو کبھی راضی ہوگی نہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ہم مریں گے اور کیا کہنا ہے انہوں نے۔ تو لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ لوگوں کی رضا کے کام نہ کریں، اللہ کی رضا کے کام کریں۔
ام ہانی فرماتی ہے مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میدان محشر میں تمام اگلے پچھلوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا اور اس میدان کے کنارے کی کس سے خبر بولی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. پھر عرش کے نیچے سے توحید والوں کو پکارا جائے گا. اللہ ہم ان لوگوں کو بھی شامل کر لے. ہمیں یہ سر اٹھا کر آواز کی طرف کان لگائیں گے. تیسری دفعہ کی پکار پہ کہا جائے گا اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا. پھر مظلوم موحد کھڑے ہوں گے جن پر موحدوں نے دنیا میں کچھ ظلم کیا تھا. پھر آواز آئے گی اے توحید والو ایک دوسرے کو معاف کرو اللہ اس سے درگزر پہ بھی تمہیں ثواب دے گا. ابن حاتم کی روایت ہے. پھر لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے. خلیل نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف سے وطن چھوڑ کر چلا جاؤں گا. بے شک وہ بڑی عزت اور حکمت والا ہے. اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب ہبہ کیا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب باقی رکھی اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی صلہ دیا اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے. اللہ کی خاطر جب انہوں نے اپنا والد اپنا خاندان اپنی بستی چھوڑی تو اللہ نے اس کے رزلٹ میں ان کو امام بنایا اور ان کی نسلوں میں نبوت رکھ دی. وہ انعام بڑا تھا یا ان کا باپ آزر یا نمرود جو ان کو دیتا وہ بڑا ہوتا. نمرود کے کہنے پہ آگے نعوذ باللہ اگر آپ مان بھی جاتے تو کیا ہوتا؟ بادشاہ کو کوئی حصہ مل جاتا. کتنے عرصے کی بادشاہت رہتی. باپ کی محبت میں پھنس کے اگر رک بھی جاتے تو کتنے عرصے باپ رہتا. اللہ کے مقابلے میں ہر چیز کو ہی جو انہوں نے جانا تو اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا. اور جد امجد ہیں وہ سارے جتنے بھی مذاہب ہیں اور انہی میں نبوت کا سارا سلسلہ چلتا رہا. ولوط نے اس قال لقوم انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین. اور ہم نے لوط میں بھی نبی بنا کر بھیجا ہے. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کے کام کرو جنہیں تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا گیا. تو مردوں کے پاس آتے اور ڈاکہ ڈالتے اور اپنی مجلس میں شرمناک حرکتیں کرتے. بس ان کی قوم کے پاس یہی جواب تھا کہ تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب دے. اور دعا مانگی اے میرے رب ان فسادیوں پہ میری مدد فرما. آپ دیکھیں کہ وہ کام انہوں نے کیا کہ جو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے کیا. یعنی جانور بھی یہ کام نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضرورت رکھی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے عورتیں بنائی اور نکاح رکھا محبت رکھی مودت رکھی اور نسل انسانی کی بقا رکھی. اور یہ مردوں کے پاس اپنی شہوت رانی پوری کرتے تھے جس سے نسل انسانی بھی ختم ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ایڈز جیسی بیماریاں اس میں لگتی ہیں اور اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی ہے. یعنی اس قدر شرمناک کاموں میں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہو گئے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن میں یہ آیتیں نہ پڑھتا تو میں مانتا ہی نہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک نفیس طبیعت کا انسان تو سوچ کے اس کو قرات آ جاتی ہے. لیکن جن کی ذہنیت ہی گندی ہے ان کے لیے تو نعوذ باللہ اس میں بھی چسکا ہے اس میں بھی لذت ہے. اللہ معاف کرے ان کو ایسی موویاں مل جاتی ہیں لو پرنٹ بھی مل جاتے ہیں. ایسے بھی اب مردوں کی بھی شہوت کی فلمیں آ جاتی ہیں اور بڑے شوق و ذوق سے دیکھتے. پھر ذہنیت ہے نا مکھی کو بیٹھنے کے لیے گندگی چاہیے نا. اگر آپ اپنے ذہن کو صاف رکھیں نفیس رکھیں صاف ستھرا رکھیں. صاف ستھرے لوگ جنت میں بسائے جانے کے قابل ہے. گندے اور کرختگی والے لوگ وہاں بسائے جانے کے قابل نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں زور سے یہ ہوا خارج کر کے ہنستے تھے. آج کل دیکھا ہے میں حیران ہوگی فیس بک پہ ایک گروپ ہے میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا. وہ اس قسم کے بیہودہ بنا کے بھیجتے ہیں. یعنی جس ٹھیک ہے اللہ نے ایک ضرورت رکھی انسان کے ساتھ ہوا خارج ہوتی ہے لیکن ایک حیا بھی رکھی ہوتی تھی نا. اب باقاعدہ آواز کے ساتھ اور ہنس رہے ہیں اور ٹھٹے مارے اور اس کی طرف بیک کر کے میں حیران ہوگی. میں کہی تو ان کا قوم لوط کا یہ تو کام تھا. بعض مینڈکوں اور مرغوں کو لڑایا کرتے تھے. یعنی لڑائی کروا کے تو وہ پیسہ بٹورنا جو ہمارے یہاں نہیں ہوتا مرغوں کی لڑائی کتوں کی لڑائی ساری حرام ہے. یاد رکھیں 2 مرغوں کو بیچاروں کو جو زندگی میں نہیں لڑتے آپ ان کو تیار کر کے اور لڑواتے اور ایک دوسرے کو مارتا ہے جیتنے کے لیے. یہ ساری جو ان سے کی نا حیا سوز حرکتیں تھی. کوئی ان کو روکے تو ان کو بھی مار دیتے تھے. گندے لوگ تھے. ام ہانی فرماتی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر کے بارے میں پوچھا تو فرمایا راہگیروں پر ککریاں پھینکتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو یہ جو دروازوں راستوں میں بیٹھے ہوتے نا واضح کسنے کے لیے بوڑھوں پہ بچوں کو بھی چھڑتے ہیں. بچے بھی کہتے ہیں ہم نہیں ادھر سے جاتے انکل مذاق اڑاتے. کیوں اڑاتے ہیں آپ کیوں بے سکون کرتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں گلی کا وہ کتا اور وہ مارجس کو دیکھ کے لوگ راستہ بدل لیں برابر ہے. کتے سے بندہ ڈرتا نا پڑ جائے گا کاٹ جائے گا پیچھے نہ لگ جائے. آپ مرد ہیں آرام سے بیٹھے اگر بیٹھنا بھی بیک ادھر کر لے. پہلے جب گزرتے تھے مجھے اپنا یاد ہے ہمارا جو صدر میں علاقہ ہوتا تھا جب بھی کبھی نیچے اگر گاڑی تک بھی بیٹھنا ہے نا کوئی ادھر چل پڑتا تھا کوئی ادھر چل پڑتا تھا کہ برا لگتا ہے کہ اس کی فیملی نیچے آئی اور ہم پٹر ٹھیک لیں. اب تو کہتا پہلے کھڑے ہو جاتے کہ یہ بیٹھ جائے ہم اس کو پیر سے سر تک دیکھ لیں اس کی گاڑی چڑھی جائے پھر ہم جائیں گے جیسے ان کا فرض ہے فرض عین ہے. تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے. منع کیا گیا اپنے بچوں کی تربیت آپ عورتوں نے کرنا ہے. جب بچیاں ہماری جیسے میں اپنی بیٹی کو دیکھتی جو بڑی ہو رہی ہے میں جو نصیحتیں بدلتی جا رہی ہوں. کیا بیٹیوں کے لیے نصیحت ہے؟
بیٹیوں کو ہم کہتے ہیں کہ عزت دار بنو اور عزت کو حفاظت کرو اور اسکارف پہن لو، اس عمر میں آپ نے گولڈ پہننا ہے، اس عمر میں آپ نے چہرہ ڈھانپنا ہے، بچیاں باہر نہیں جاتی، بچیاں ٹیرس پہ نہیں جاتی، بچیاں چھتوں سے نہیں جھانکتی، بچیاں اونچی آواز میں نہیں بولتی. ویل اینڈ گڈ، اچھی تربیت ہے، کرنی بھی چاہیے. بچے جو مرضی کریں، اوئے ابے تبے کرتے لڑکا ہے خیر ہے، کیوں؟ وہ پنجابی کا محاورہ ہے، بعد نہاتا دھوتا پاک. میں کہتی ہوں نہیں، پاک کس نے؟ آپ کو کہا نہاتا دھوتا پاک؟ جو گندہ ہے وہ گندہ ہے. اور مرد جو نظر بصر کرتا ہے اس کی بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. یہ مرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بٹر بٹر دیکھ رہا ہوں، میں مرد ہوں، مجھے اجازت ہے، تو نہیں اجازت. پھر کہتے نہیں مرد اور عورت کے دیکھنے کا فرق ہے. نہیں فرق، بلکہ مرد زیادہ شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، عورت تو ویسے نظر پڑ جاتی ہے اس کی. نہیں دیکھنا، نظریں جھکا کے رہے. وہ بھی جو بچوں کی آپ تربیت کریے، آپ بچوں کی بھی کریں. انہیں بتائیں بیٹا اس عمر کے بعد آپ نہیں دیکھیے، آپ کا پردہ ہے، آپ عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے. کترا کے گزرے، راستے میں نہ کھڑے ہوا کریں، کہہ کے مت لگایا کریں، ٹائم مت پاس کیا کریں. جانا تو جائیں پارکوں میں بینچ پڑے ہوئے جا کے بیٹھ جائیں، گپے مارے، کھیلے کودے. نہیں، سڑک کے کنارے، گلی کے کنارے، دروازے کے آگے تھڑے پہ بیٹھ کے شور شرابہ ڈالنا، یہ ساری ان کی روش تھی اور یہ چھوٹی باتیں نہیں ہوتی. اور یہ اب کامن ہو چکی ہے. فَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لائے. آپ جانتے ہیں کہ وہ خوشخبری کیا تھی؟ بزرگ ہو گئے تھے، آپ کی اولاد نہیں تھی، اللہ نے آپ کو بیٹی کی بشارت دی. انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے کے باشندے کو تباہ کرنے والے آئے کیونکہ وہ ظالم ہیں. فرمایا اس میں لوط بھی ہے. فرشتے بولے ہمیں معلوم ہے جو وہاں ہے، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی عورت کے بچا لیں گے، عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو آپ ان کی وجہ سے پریشان اور تنگ دل ہوئے. فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں اور نہ دلگیر ہو، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. ہم اس علاقے والوں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب اتارنے والے ہیں. ہم نے اس بستی کے کچھ کھلے نشان عقل والوں کے لیے چھوڑ دیے. تو قوم لوط پہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. یہ بہت بڑا عذاب آیا تھا، 5-6 عذاب ایٹ اے ٹائم اس بستی پہ آئے تھے. پہلے بستی کو اٹھایا گیا اوپر سے نیچے، پہلے اس پہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، نشان زدہ آگ سے شعلے گرائے گئے تھے. پھر بستی کو زمین سے اٹھا کے آسمان سے جا کے واپس پٹکا گیا تھا. وہ سطح زمین سے نیچے تک چلی گئی تھی، نیچے سے لاوا نکل آیا تھا اور بحر میت کے نام سے ابھی بھی وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. کہتے ہیں اگر وہاں سے دور سے بھی کوئی چیز پھینکے تو آگ لگ جاتی ہے، اس کی وہ بھسم ہو جاتی ہے اور اب اس کے قریب آج تک کوئی نہیں جا سکتا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن سے ڈر جاؤ اور زمین پہ فساد نہ مچاؤ. پھر انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، انہیں آدھا بول چار اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے رہ گئے. اور ہم نے عادی اور سمودوں کو بھی تباہ کر دیا اور ہمارے سامنے ان کی ہلاکت کی. ان کے گھروں سے ظاہر اور شیطان نے ان کے عمل کو خوبصورت دکھا کر انہیں راہ سے روک رکھا تھا. وہ عقل مند تھے اور ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی غارت کیا تھا. دیکھیے ان کے پاس مستقبلی دلائلیں لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں غرور کیا. وہ بھاگنے والوں میں نہ تھے. پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پہ پکڑ لیا. بعض کو پتھروں والی آندھی بھیجی، بعض کو چیخ نے آپ پکڑا، بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، بعض کو ہم نے ڈبو دیا. اور اللہ کی یہ نشان تھی کہ ان پہ ظلم کرتا، یہ اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پہ ظلم کرتا، لیکن یہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. تو انسان اپنے کرتوتوں کی بنا پہ اس عذاب میں مبتلا ہو جائے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیوت العنکبوت لو کانوا یعلمون. جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور کا ساتھ بنا لیا، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے گھر بنایا اور واقعہ سب سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے. کاش وہ جانتے اللہ کو بہت معلوم ہے جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں. اور اللہ بڑی عزت والا اور حکمت والا ہے. یہاں بتایا گیا کہ مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو معبود مقرر کر رکھے، جن سے روزیاں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، آڑے وقت میں ان کو پکارتے ہیں. ان کی مثال کیا ہے؟ اس مضبوط کمزور مکڑی کے جالے کسی کے. اب مکڑی جالا کیوں بنتی ہے؟ مکڑی جالا اس طرح بنتی ہے کہ اس میں بڑے سے بڑے طاقتور اپنے دشمن کو پھنسا کے اس کا خون چوس لیتی ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں مجاور بنے بیٹھے ہیں، نہ ان کے پاس عقل ہوتی ہے، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ ان کو سمجھ ہوتی ہے، لیکن ان کو ایسے طریقے آتے ہیں کہ ایسی باتیں لوگوں کے اندر، عوام الناس کے اندر کامن کر دیتے ہیں کہ ان باتوں میں آ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے مشکل کشا ہے، روزی کشا ہے، داتا ہے، غوث ہے، ولی ہے، سقی ہیں، کوئی بھی لیبل لگا دیتا ہے. ایسے ایسے قصیدے ان کے بارے میں سناتے ہیں کہ انسان واہ واہ کرتا ہے اور کہتے ہیں یہ بڑے پوچے ہوئے جی. اور یہ مرید دوسروں کو پھسلاتے ہیں اور بڑے بڑے عقل مند، سمجھدار، سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے، عہدے والے لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، ان کے پاس جا کے اپنی مرادیں مانگنے لگ جاتے ہیں اور یہ ان کا خون چوستے رہتے ہیں، ان کے پیسوں کی کمائی ہتھیاتے رہتے ہیں. کسی ٹائم بھی مکڑی کے جالے کا اگر ایک کونا بھی ٹوٹے تو ایک دم اس کا جالا ختم ہو سکتا ہے. جس دن بھی آپ توحید پہ آ جائے تو ان کا کوئی مکر بھی نہیں چل سکتا. مثال سمجھے
سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت گہرا علم ہے، یعنی ان مثالوں میں غور کرنے والے اور ان سے سمجھنے والے گہرے علم والے ہیں. یعنی کتنی گہری بات ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہوئے سلجھے ہوئے محنتی لوگ ہیں، آپ کی حق حلال کی کمائی ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، عہدہ ہے، اور آپ ان کے پاس جو چٹے ان پڑھ اور مجاور والے بیٹھے اور بھنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں اور موج اور مستی میں رہتے ہیں اور اپنے یاشیاں کرتے ہیں اور بہت سے اڈے بن جاتے ہیں. آج کل تو آپ خود فیس بک پہ سب کچھ دیکھ لیے، لیکن آپ بیوقوفوں کی طرح اپنی حق حلال کی کمائیاں اس پہ جا کے ڈالتے ہیں. تو غور کریں، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اور کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اس کی عظمت اور اس کے ساتھ دل لگائے، اس سے مانگیں جس سے وہی نفع نقصان کا مالک ہے. اس کے نام کی منت مانے، اس کے نام کی جو ہے نماز پڑھے، اسی کے نام کی قربانی دے، وہی آپ کو ہر دکھ اور اس تکلیف سے نجات دے گا. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ نے آسمان اس میں حکمت سے پیدا کیا، بلا شبہ ان میں ایمان والوں کے لیے روشن دلیل ہے. دنیا حکمت سے پیدا کی گئی اور جس کے لیے پیدا کی وہ بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا. آپ کائنات میں کوئی چیز بھی بیکار اور اباسا نہیں ہے، تو آپ بھی بیکار اور اباسا نہیں ہیں. آپ اگر ہیں اور ابھی موجود ہے اور آج کا دن بھی آپ نے کیا ہے، تو آپ سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے، اس کام کو ڈھونڈیں. کچھ نہیں تو اس کی اطاعت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کے بتائے ہوئے کاموں پہ چلیں. چہر آنے والے دن آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو اگر سانس باقی ہے تو کچھ نہیں کر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.